السلام علیکم ویورز، کومنٹری چینل پر خوش آمدید۔ آج تعارفی سلسلے میں سب سے پہلا تعارف پیش کریں گے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا۔ جناح کا پیدائشی نام محمد علی جناح بائی تھا اور وہ 1876 میں کرائے کے مکان وزیر مینشن کراچی کی دوسری منزل میں جناح بائی پوجا اور ان کی بیوی مٹھی بائی کے ہاں پیدا ہوئے۔ جناح کی جائے پیدائش پاکستان میں ہے لیکن یہ اس دور میں بمبئی کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ 20 سال کی عمر میں جناح نے ممبئی میں وکالت کی مشق شروع کی۔ وہ اس وقت شہر کے واحد مسلم بیرسٹر تھے۔ وہ عادتاً انگریزی زبان استعمال کرتے تھے اور یہ عادت تمام عمر رہی۔ ان کی وکالت کے ابتدائی 3 سال 1897 تا 1900 کچھ خاص نہ تھے۔ اس میدان میں ان کے روشن مستقبل کا آغاز اس وقت ہوا جب بمبئی کے ایڈوکیٹ جنرل موسرلات نے انہیں اپنے چیمبر سے کام کرنے کے لیے مدعو کیا۔ جناح 1920 کے ابتدائی 20 برسوں تک وکالت کی مشق کرنے میں مصروف رہے تھے لیکن وہ سیاست میں بھی دلچسپی لیتے رہے۔ جناح نے دسمبر 1904 میں بمبئی میں کانگریس کے 20ویں سالانہ اجلاس میں شرکت کر کے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ ان کا شمار کانگریس کے ان ارکان میں ہوتا تھا جو ہندو مسلم اتحاد کے حامی اور جدید خیالات کے مالک تھے۔ 1906 میں جناح نے آل انڈیا کانگریس میں شمولیت اختیار کی جو اس وقت ہندوستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی، لیکن اس وقت کے دیگر کانگریسی رہنماؤں کی طرح جناح نے یکسر آزادی کی حمایت کرنے کے بجائے ہندوستان کی تعلیم، قانون، ثقافت اور صنعت پر برطانوی اثرات کو ہندوستان کے لیے مؤثر قرار دیا۔ کانگریس میں جناح جیسے خیالات رکھنے والے ارکان کی کمی ہوئی جب مہتا اور گوپال کرشنا 1915 میں انتقال کر گئے۔ اس تنہائی میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب دادا بھائی نوروجی بھی لندن سدھار گئے جہاں وہ 1917 اپنی موت تک رہے۔ اس کے باوجود جناح نے مسلم لیگ اور آل انڈیا کانگریس کے درمیان فاصلوں کو مٹانے کی کوشش کی۔ 1916 میں جب وہ مسلم لیگ کے صدر تھے، دونوں تنظیموں نے متفقہ طور پر میثاق لکھنؤ پر رضامندی ظاہر کی۔ اس کے تحت مختلف علاقوں میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے خاص کوٹے رکھے گئے۔ 1918 میں جناح نے خود سے 25 سال کم عمر مریم جناح سے شادی کی۔ وہ ان کے دوست سر دینیش پٹیٹ کی جوان سالہ فیشن پسند بیٹی تھی جن کا تعلق بمبئی کے ایک امیر پارسی گھرانے سے تھا۔ اس شادی کی مخالفت مریم جناح کے گھر والوں اور پارسی برادری کی جانب سے خوب کی گئی۔ ساتھ ہی کئی دیگر مسلم مذہبی رہنما بھی اس شادی کے خلاف تھے۔ رتن بائی اپنے خاندان والوں کی مخالفت کے باوجود اسلام میں داخل ہوئیں اور انہوں نے مریم جناح کا نام اپنایا، اگرچہ کبھی وہ اسے استعمال نہیں کرتی تھیں۔ جناح کی واحد اولاد جو ان کی بیٹی دینا واڈیا تھی، 15 اگست 1919 کو پیدا ہوئی۔ 1929 میں جناح کی بیوی کا انتقال ہوا اور فاطمہ جناح ان کی اور ان کی بیٹی کی دیکھ بھال کرنے لگیں۔ علامہ محمد اقبال کے نظریات کا قائد اعظم محمد علی جناح پر بہت زیادہ اثر تھا اور وہ اسی اثر کے نتیجے میں پاکستان کے قائم ہونے کی راہ ہموار ہوئی اور اس اثر کو مصنفین نے زبردست، طاقتور اور ناقابل انکار تک لکھا ہے۔ محمد اقبال کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جناح کو لندن میں خود ساختہ جلاوطنی کو ختم کر کے ہندوستان کی سیاست میں شامل ہونے پر رضامند کیا تھا۔ 1930 سے قائد اعظم محمد علی جناح تپ کے شکار چلے آ رہے تھے اور یہ بات صرف ان کی بہن اور چند دیگر ساتھیوں کو معلوم تھی۔ جناح نے اس کا اعلان عوام میں نہیں کیا کیونکہ ان کے نزدیک یہ انہیں سیاسی طور پر نقصان دے سکتی تھی۔ 1938 میں اپنے ایک حامی کو خط میں وہ لکھتے ہیں کہ تم نے اخبار میں میرے دوروں کے بارے میں پڑھا ہوگا، میں اپنی خرابی صحت کی وجہ سے اپنے دوروں میں باقاعدگیوں کا شکار تھا جس کی وجہ سے میری صحت خراب ہوئی۔
کئی سال بعد ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ اگر انہیں جناح کی خرابی صحت کا معلوم ہوتا تو یقیناً وہ ان کی موت تک انتظار کرتے اور اس طرح تقسیم سے بچا جا سکتا تھا۔ 6 جولائی 1948 کو جناح ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق زیارت منتقل ہوئے۔ اس دوران بھی جناح کا مسلسل طبی معائنہ کیا جاتا رہا۔ 9 ستمبر کو جناح کو نمونیا نے آ گھیرا۔ اب ڈاکٹروں نے انہیں کراچی جانے کا مشورہ دیا جہاں وہ بہتر علاج کر سکتے تھے اور ان کی رضامندی پر وہ 11 ستمبر کو کراچی روانہ ہوئے۔ ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر الہی بخش کا اندازہ ہے کہ جناح کی کراچی جانے کی رضامندی انہیں اپنی زندگی سے مایوس ہونے کی وجہ سے تھی۔ جب اس طیارے نے کراچی میں لینڈنگ کی تو فوراً جناح کو ایک ایمبولینس میں لٹایا گیا، لیکن یہ ایمبولینس راستے میں خراب ہو گئی۔ تب تک جناح اور ان کے رفقا متبادل ایمبولینس کا انتظار کرتے رہے۔ انہیں کار میں بٹھایا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہ سیدھے بیٹھنے کی حالت میں نہ تھے۔ وہ لوگ شدید گرمی میں وہاں انتظار کرتے رہے اور ان کے سامنے سے گاڑیاں گزرتی رہیں اور اس قریب المرگ شخص کی پہچان کسی کو نہ تھی۔ 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد ایک ایمبولینس پہنچی اور جناح کو سرکاری گھر میں منتقل کیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح صبح کے 10:20 پر اپنے کراچی کے گھر میں 11 ستمبر 1948 کو پاکستان بننے کے صرف 1 سال بعد انتقال کر گئے۔